بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف أما بعد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد محمد واجل فرجهم. سب سے پہلے جتنے افراد دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور خاص طور سے جتنے میڈیا کے افراد اس کو کوریج دے رہے ہیں خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جس انداز سے آپ سماعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں یہ ولایت امیر المؤمنین اگر توجہات میری طرف رہے گی بسم اللہ اپنی اپنی جگہ پر مستقر ہو جائیں کیونکہ آج جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں 50 اوورز کا تو کام ہے نہیں 60 کر لیں آپ 60 کر لیں نہیں 60 کا تو کوئی کھیل ہی نہیں ہے یہ تو اور گمات کم کر دیا یہ اس کا لگ رہا ہے بہرحال میری گزارش ہوگی آپ حضرات سے کہ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی ایک روایت میں نے آپ کی خدمت اور سب سے پہلے جو حضرات تھکے ماندے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جشن امیر المؤمنین کو وہی سننے آتا ہے اس لیے کہ حق اسی کو بنتا ہے کہ وہ جشن امیر المؤمنین میں آئے جشن مولا مشکل کشا میں آئے اس کو حق بنتا ہے کہ جس کے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق عقائد بالکل کلیئر کی آمد کی مبارکباد کسے دے رہے ہیں اسے دیں گے اسے دیں گے کسے دیں گے یہ مبارک آپ حضرت امیر المؤمنین ہی کو دے سکتے ہیں مجھے پانی نہیں چاہیے میں انشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں چونکہ ساقی کوثر کے در سے سیراب ہوگا آپ سننے والے بننے پہ سامعین محترم حضرت امیر المؤمنین کی آمد کے سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے پھر میں آگے بڑھتا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اسلام کا میرا کوسچن ہے آپ سے پھر ہم آگے فضائل کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ امیر المؤمنین کل ایمان ہے اور ایک مومن کے گھر کل ایمان ہے اس پر ایک میں دلیل بھی دوں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم ان کے عقیدے کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام والابواہ یحودان ہی و یمجسان ہی و ینصران ہی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہیں کہ جو بچے کی تربیت کر کے اس کو اگر یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے تو یہودی مذہب میں چلا جائے گا نصرانی کے گھر ہے تو نصرانی میں چلا جائے گا مسلمان کے گھر ہے تو مسلمان میں چلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم چلے جائیں تو اگر ہمارے کسی نے عقائد چیک کرنے ہوں
تو ہمیں تو وہ نہیں دیکھ پائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہماری اولاد کو چیک کرے گا کہ جو ہمارے گھر تربیت پائی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو سمجھے گا اس کا باپ مسلمان ہے، اگر نصارہ ہے تو سمجھے گا باپ نصارہ ہے۔ اب آپ اور ہمارے عقیدے کو چیک کرنے کے لیے ہمارا بچہ کافی ہے، ہمارے بچے کو دیکھ کر باپ کا عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے، تو کیوں نہیں سمجھ آتا دنیا کو کہ حضرت ابو طالب کی گود میں دو ہی شخصیات پلی ہیں، ایک محمد ہے جو سید الانبیاء ہے، اور ایک علی ابن ابی طالب ہے جو سید الاوصیاء ہے۔ عظمت ابو طالب بلند ترین حضرت ابو طالب کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے جو رسول اسلام کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے جو علی ابن ابی طالب کا عقیدہ ہے۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کا پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ اسلام کا پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ آپ جواب دیں گے مکہ میں۔ مکہ تو بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر جلسہ پی ٹی آئی کا ہو تو وہ نون لیگ کے دفتر میں تو نہیں کریں گے، کہاں کریں گے؟ اپنے گھر میں۔ اب اسی مکے میں اللہ کا ذات توحید کا اپنا گھر بھی ہے، لیکن جلسہ اسلام کا ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب پوچھئے لوگوں سے، وہ جواب یہ دیں گے کہ اس لیے اللہ کے گھر میں نہیں ہوا، اس لیے ابو طالب کے گھر میں ہوا، اللہ کے گھر میں اس لیے نہ ہوا چونکہ کعبے میں بت تھے۔ تو کم از کم ہمیں اتنا ماننا پڑے گا کہ تب کعبے میں بت تھے، لیکن عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ دوسری بات، اور پھر حضرت ابو طالب کے ہاتھوں سے اللہ نے لنگر بنوایا، اپنے ہاتھوں سے لنگر بنوایا۔ بھائی کسی اور سے بھی بنوا سکتے تھے، جب بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے آ سکتا ہے تو سید الانبیاء کی امتیوں کے لیے نہیں آ سکتا ہے؟ نہیں، شاید آواز قدرت یہ آئے کہ انہیں میں علی کے گھر کا نمک کھلا کے چیک کر رہا ہوں کہ بعد میں کون نمک حلال رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ صاحب ایمان تھے جن کا بیٹا کل ایمان ہے۔ تیرا میرا بیٹا دو صورتیں یاد کر لے تو وہ مسلمان، اور جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت نہیں، تورات کہے، زبور کہے، انجیل کہے۔ آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام، دو جملے سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کون؟ مکے کے مشرک اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھواتے تھے، کیوں؟ وہ صادق اور امین تھے۔ اچھا، جس کے پاس مکے کے مشرک امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ اپنی مصطفیٰ جیسی امانت رکھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے، دیکھیے، آپ کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام حالت اسلام پر نہیں تھے، مجھے اتنا بتاؤ کہ سرکار دو عالم سے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ مرضی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے۔ لیکن آپ ایک مثال دیکھیے، جب حضرت خدیجہ کی شادی کی دعوت آتی ہے تو یہ نہیں کہا میں اللہ سے پوچھوں گا، کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ کہا میں اللہ سے پوچھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے جانتے تھے ابو طالب بھی وہی مشورہ دیں گے جو میرے اللہ کا مشورہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب
بعد پیغمبر امت خود بنانے پر آتی ہے نا تو آواز قدرت آتی ہے کہ کبھی اپنا نمائندہ اللہ کا نمائندہ خود نہ بنانا، اس لیے کہ جسے تم بناؤ گے وہ گناہگار ہوگا، جسے میں بناؤں گا پاکیزہ کردار ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ خطاکار ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ پاکیزہ کردار ہوگا، وہ معصوم ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ ظالم ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ عادل ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ جاہل ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ عالم ہوگا، جس سے تم بناؤ گے وہ لوگوں سے پوچھے گا، جسے میں بناؤں گا وہ لوگوں کو جواب دے گا، جسے تم بناؤ گے وہ فرار ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ قرار ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ تمہاری صفات رکھتا ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوگا، جسے میں اللہ بناؤں گا وہ میرے اپنے گھر میں پیدا ہوگا۔ امیر المومنین کا کعبے میں آنا، امیر المومنین کا کعبے میں آنا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ موحد گھرانہ ہے، موحد گھر۔ یہاں ایک اور گفتگو آگے چھیڑتا ہوں میں، پھر وقت ملے تو انشاءاللہ اس پر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن میں سب سے پہلے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں علی ہم علی جیسے یا یہ سب برابر، یہ ہیں شجر طیبہ۔ اچھا آپ اپنا شجرہ بتا دیجئے، ایک دو پشتوں تک نہیں، حضرت آدم تک نہیں، حضرت آدم سے بھی پیچھے، ملکوت میں، حجابات میں، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بتائیے آپ کہاں تھے۔ یہ حدیث نور ہے جس میں پاک پیغمبر کو قرآن ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب تقلبک فی الساجدین، ہم نے آپ کے نور کو، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا خلقت انا و علی من نور واحد۔ اچھا سارے سورہ توحید پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، سب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں کہا قل هو اللہ احد، یہ کیوں نہیں کہا قل هو اللہ واحد؟ واحد بھی ایک ہے اور احد بھی، پھر اللہ نے آپ کیوں نہیں اس کی جگہ کہہ سکتے قل هو اللہ واحد؟ اس کا معنی بھی اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، فرق ہے، احد بھی ایک، واحد بھی ایک۔ یہ بات سمجھیے، رسول خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا خلقت انا و علی من نور احد؟ وہاں واحد کا، ادھر احد ہے، کیوں؟ اب سنیے، احد بھی ایک، واحد بھی ایک، فرق کیا ہے؟ احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم نہ ہو، جس کو آپ آدھا بھی نہیں کر سکتے، جس کو دو حصوں میں تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ واحد وہ ہے کہ جسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب یہیں تو نصیری کی موت ہے کہ میرا اللہ ایسا ایک ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے، اور رسول خدا نے فرمایا خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی نور ایک ہے، حصے دو ہیں، نور ایک ہے، حصے دو ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو، جس میں علی بھی شامل ہے، زمین و آسمان کی خلقت سے 1,24,000 سال پہلے خلق کیا، 1,24,000 سال زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، جلدی جلدی اب سنتے چلے آئیے، پہلے خلق کیا، اور پھر فرمایا اس کے بعد یہ نور مصطفیٰ کہاں تھا؟ فرمایا اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو 12 حجابوں میں رکھا، اور ہر حجاب میں 1,000 سال رہے، اور ہر حجاب میں ایک مخصوص ذکر کرتے ہیں۔ پہلے حجاب قدرت ہے،
حجاب سلطنت ہے، حجاب عزت ہے، حجاب عظمت ہے، حجاب رحمت ہے، حجاب مغفرت ہے، حجاب رفعت ہے، سعادت ہے، حجاب شفاعت ہے، حجاب نبوت ہے، اور حجاب کبریاء ہے۔ اور ہر حجاب میں مخصوص ذکر کیا نور مصطفیٰ و علی نے۔ نور مصطفیٰ علی نے بے شک کیا ذکر کیا؟ پہلے حجاب قدرت میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ذکر کیا، دوسرے حجاب میں آئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر کیا، تیسرے حجاب میں آئے سبحان ذی القوۃ المتین کا ذکر کیا، اور چوتھے میں آئے سبحان ذی الملک والمنان کا ذکر کیا، اس کے بعد کے حجاب میں آئے سبحان ذی الملک والملکوت کا ذکر کیا، حجاب رحمت میں آئے سبحان ذی الرحمت والرحمان کا ذکر کیا، حجاب مغفرت میں آئے سبحان ذی العفو والغفران کا ذکر کیا، حجاب رفعت میں آئے سبحان ذی الدلیل والبرہان کا ذکر کیا، حجاب شفاعت میں آئے سبحان ذی الجود والجبروت کا ذکر کیا، اور حجاب رفعت میں آئے سبحان ذی العرش العظیم کا ذکر کیا۔ جب حجاب نبوت میں گئے سبحان من هو عالم لا یجہل، وہ ایسا عالم ہے کہ جسے کبھی جہالت عارض نہیں ہوتی ہے۔ جب حجاب کبریاء میں آیا فرمایا هو عالم من هو سبحان من هو عالم سبحان من هو غنی لا یفتخر، وہ ایسا غنی ہے جو کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ جب 12 حجابوں سے گزارا حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھ مصطفیٰ اور علی کے نور کو 12 دریاؤں سے گزارا ہے۔ دریائے علم سے نکالا دریائے حلم میں ڈالا، دریائے حلم سے نکالا دریائے زہد میں ڈالا، دریائے زہد سے نکالا دریائے عفت میں ڈالا، دریائے عفت سے نکالا دریائے سیانت میں ڈالا، سیانت سے نکالا انابت میں ڈالا، انابت سے نکالا مزید میں ڈالا، مزید سے نکالا صبر میں ڈالا، صبر سے نکالا رضا میں ڈالا، رضا سے وفا میں، وفا سے حیا میں۔ فرمایا جب 12 ان دریاؤں سے نکالا جو دریائے علم سے بھی گزرا ہے، دریائے حلم سے بھی گزرا ہے، تمام 12 دریاؤں سے گزرنے کے بعد فرمایا میں نے اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اب میرا مالک مجھے انعام دینا شروع کرتا رہا، مجھے عطیات دینا شروع کر دیے۔ فرمایا عقل اول بھی تو ہے، حسن اول بھی تو ہے، دانائے صبر بھی تو ہے، مولائے کل بھی تو ہے، یاسین بھی تو ہے، طٰہٰ بھی تو ہے، بشیر بھی تو ہے، نذیر بھی تو ہے، سراج منیر بھی تو ہے، یا ایھا المدثر تو ہے، یا ایھا المزمل تو ہے۔ فرمایا یہ القاب دیتا گیا، اور دینے کے بعد میرے ماتھے سے پسینہ پھوٹا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کو ضائع نہیں کیا ہے، ہر ایک پسینے سے ایک نبی کو بنایا ہے۔ اچھا مجھے اتنا بتائیے جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنتا ہے، کسی پسینے سے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آدم صفی اللہ ہے، کوئی نور نجی اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہے۔ اور علی سے بارے رسول نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عظموں کا عظمی، یا علی تیرا لہو میرا لہو ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے، دیکھیے پسینہ ایکسٹرا رطوبت کا نام ہے، جو ایکسٹرا رطوبت سے بنے وہ تو علیہ السلام ہے۔ اور خون کے بغیر زندگی نہیں رہتی، اسی لیے قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اپنی زندگی آدھی زندگی کفر پر گزارنے کے بعد رضی اللہ نہیں بنتا، رضی اللہ تب بنتا ہے جب علی کی بھی مانے اور علی کو بھی مانے۔ حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، ابھی تک حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ پروردگار عالم نے نور مصطفیٰ و علی کو 12 حجابوں سے گزارا، 12 دریاؤں سے گزارا، اس کے بعد صلب آدم میں رکھا۔ اب دلیل دیکھیے، قرآن کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب جہاں جہاں سے آپ کے نور کو گزارا ہے وہ پاکیزہ پیشانیاں تھیں، وہ سجدہ گزار پیشانیاں تھیں، یعنی آپ کے نور کو جہاں سے گزارا ہے وہ سجدہ گزاروں سے گزارا ہے۔ اور یہاں تفسیر صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ازل
پروردگار عالم نے لم ازل اتقلب من الاسلاب الطاہرات الى الارحام المطہرات، توجہ میری طرف رہے کہ نور مصطفیٰ جس جگہ سے گزرا ہے، جس رحم سے، جس صلب سے، جس رحم میں آیا، صلب بھی پاک تھا، رحم بھی پاک تھا، اور پھر فرمایا صرف یہاں تک نہیں، صاحب کشاف نے لکھا ہے آدم سے لے کر مہدی دوران تک، آدم سے لے کر مہدی دوران تک یہ سلسلہ پاک ہے۔ اب آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، انما المشرکون نجس، نجس کون ہے؟ بولیے نجس مشرک، اور پاک کون ہوگا؟ مومن۔ مشرک نجس ہے، مومن پاک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ گزرا ہے وہ مومن بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ ابو طالب علیہ السلام پر آ رہا ہوں، مومن بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اللہ پروردگار